ایک مزدور آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ گھر میں سویا ہوا تھا کہ بیوی کہنے لگی کہ میں تو کہتی ہوں کہ جا کر دوائی لے کر آئیں ڈاکٹر سے، کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ شوہر کہنے لگا کہ کیسے جاؤں، جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے۔ بیوی نے کہا تو آپ اپنے سیٹھ کو بولیں وہ کسی کے ہاتھ کچھ پیسے بھیج دے۔ شوہر کہنے لگا کیسے بولوں سیٹھ کو، نہ تو اس نے فون کر کے وجہ پوچھی ہے اور نہ میں نے اسے بتایا ہے۔ ایک تو میرے موبائل کم وقت میں بیلنس بھی نہیں ہوتا جو کال کر سکوں، اور اس کو مس کال دینا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، آمنہ کو بھیج دیں، اور سیٹھ کی دکان آمنہ نے دیکھی ہوئی ہے، اسے ویسے بھی پتا ہے آپ کے سیٹھ کی دکان کا۔ شوہر کہنے لگا کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہی تم نے۔ وہ آمنہ کو بلاتا ہے، آمنہ بیٹا جا کر سیٹھ کو میری حالت کا بتا دو۔ بچی باپ کے کہنے پر سیٹھ کی دکان پر پہنچ گئی اور سلام کیا۔ کہنے لگی کہ انکل میرے ابو کو بہت تیز بخار ہے، اس لیے وہ دکان پر نہیں آ سکے۔ سیٹھ غصے سے بولا تو میں کیا کروں، 3 دن سے اکیلا دکان پر خوار ہو رہا ہوں، اب تمہیں کس لیے بھیجا ہے یہاں؟ بچی بولی کہ انکل ابو نے کہا ہے کہ کچھ پیسے دے دیں، انہیں دوائی کے لیے جانا ہے۔ سیٹھ کہنے لگا کہ کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، پہلے بھی ایڈوانس لیا ہوا ہے، وہ تو واپس کرے، جاؤ یہاں سے نکلو۔ بچی مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ ادھر اسکول ماسٹر بچوں سے پوچھتا ہے کہ اسامہ اسکول کیوں نہیں آ رہا، کسی کو معلوم ہے؟ ایک بچے نے ماسٹر جی کو بتایا کہ اسامہ کو سر بخار ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے ابو سے اس کا پوچھوں گا۔ چھٹی کے بعد ماسٹر اسامہ کے والد کی دکان پر گیا اور اس سے اسامہ کے بارے میں پوچھا۔ سیٹھ صاحب نے ماسٹر جی کو بتایا کہ اسامہ کو 2 دن سے شدید بخار ہے۔ ماسٹر جی نے کہا کہ آپ نے اس کو چیک کروایا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے وقت ہی نہیں ملا ہے، میرا ملازم بھی بیمار پڑا ہے اور میں دکان پر اکیلا ہوں، اس لیے چیک کروانے کا وقت نہیں ملا۔ ماسٹر جی نے کہا کہ آپ کو وقت نکالنا چاہیے، آج کل ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے اور اسامہ کے پیپرز بھی قریب ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو پیپر کیسے دے گا؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کو چیک کرواؤں گا۔ سیٹھ دکان بند کر کے گھر نکل گیا، اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد سیٹھ کو بتاتا ہے کہ اس کے بچے کو ڈینگی بخار ہے، اور اگر وہ مزید دیر کرتا تو علاج کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ڈینگی بخار کی وجہ سے خون میں وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا نا، اس کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ نہیں، اللہ بہتر کرے گا، یہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ایسے بخار میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ سیٹھ کو جب بچے کی تسلی ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں سیٹھ کو اپنے ملازم کا خیال آ گیا کہ کہیں اس کو بھی ڈینگی نہ ہو گیا ہو، اس کے پاس تو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، وہ بیچارہ علاج کیسے کروائے گا؟ سیٹھ سیدھا ملازم کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بچی دروازے پر آ گئی اور پوچھتی ہے کہ اب کس لیے آئے ہو آپ؟ میرا ابو تو اب ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا۔ سیٹھ کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہارے ابو کو ہسپتال لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ بچی سیٹھ کو اندر لے کر آ گئی۔ سیٹھ نے ملازم کو سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھا دیا اور ہسپتال لے جا کر اس کا بھی علاج کروا دیا۔ 15 دن اس بات کو گزر گئے۔ ملازم دکان پر آیا، سیٹھ سے کہا کہ سیٹھ جی آپ کا احسان ہے مجھ پر، اگر آپ میرا سہارا نہ بنتے تو ڈینگی کا موذی مرض میری جان ہی لے لیتا۔ وہ کہنے لگا نہیں، دراصل مجھے احساس ہی دیر سے ہوا، جب میرا اپنا بیٹا اس مرض کا شکار ہوا تب مجھے یہ احساس ہوا۔ ملازم دعا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو سلامت رکھے اور ان کو کامیاب کرے۔ سیٹھ کو یاد آتا ہے کہ آج تو اسامہ کا رزلٹ بھی ہے۔ وہ ماسٹر کو کال کرتا ہے تو جواب میں ماسٹر اس کو مبارکباد دینے لگا اور کہنے لگا کہ اسامہ نے اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ سیٹھ خوش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ماسٹر جی یہ سب آپ کی محنت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناظرین دراصل احساس ہی انسان کو انسان بناتا ہے، اسی لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور رتبے سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ غریبوں کا احساس کریں، ان کی مدد کریں۔ دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔